نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، زمانے جاہلیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کا جو ماحول اور معاشرہ تھا وہ ایسا تھا کہ ہر شخص ایک دوسرے سے متنفر تھا، ہر شخص ایک دوسرے سے حسد، بغض اور دشمنی پر آمادہ تھا، ہر شخص ایک دوسرے کی مخالفت پر اڑا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت کے اندر جو معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس معاشرے کے اندر اتحاد ہے، اس معاشرے کے اندر اتفاق ہے، اس معاشرے کے اندر رحم دلی ہے، اس معاشرے کے اندر اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے غمخواری کا جذبہ ہے۔ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ موجودہ حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ایک بار پھر ہمارا معاشرہ اسی ڈگر پر چل رہا ہے جس ڈگر سے اور جس فطرت سے نکالنے کے لیے، جس برائی سے نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی۔ آج ہمارا معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ آج پھر سے اسی راستے پر چل پڑا ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی کرتا ہے، بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ آخر کیوں ایسا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بہت سارے فلاحی کامیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو بھی نبھا رہے ہیں اور لوگوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کا درس بھی دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو باہم ملنے جلنے کے لیے، مسلمانوں کو باہم متحد کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن آخر وہ ساری چیزیں ناکام اور ناکارہ ثابت کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اصول پر عمل کر کے اور جن باتوں پر عمل کر کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑا تھا، وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم کانفرنسیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے اور جلوس کر رہے ہیں، لیکن اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فکر کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے بالکل واضح انداز میں اور واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موطا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم
سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہذا آج کے دور میں بھی، آج کے زمانے میں بھی جب ہم مسلمانوں کے ماحول کو اور مسلمانوں کے معاشرے کو اگر ہم سدھارنے کی کوشش کریں گے تو ضروری ہے کہ ہم اسی راستے کو اپنائیں جس راستے کو اپنا کر، جس اصول کو اپنا کر، جن چیزوں کو اپنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے معاشرے کو باہم شیر و شکر بنایا تھا. اسی پر عمل کرنے کے بعد ہمارا معاشرہ آج بھی پرامن اور اتحاد و اتفاق والا معاشرہ بن سکتا. آئیے اللہ رب العالمین نے کچھ اصول قرآن کریم میں بیان فرمائے. سورہ حجرات کی میں نے آیت پڑھی. اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تم تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہو. فاصلحوا بین اخویکم، بس اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے، اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کے درمیان تم صلح کرا دو. یہ اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور فرمایا اللہ رب العالمین نے دیکھو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں. اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ کچھ سماجی برائیاں ہیں معاشرے کے اندر جس پر عمل کر کے، جس کو برت کے مسلمانوں کے معاشرے کا خیرانہ بھی کرتا ہے، اور ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا، اس پر قدغن لگائی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم میں کا کوئی قوم یا کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر ہو. اللہ نے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور کسی کے نفس پر طعن و تشنیع مت کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے القاب سے مت پکارو. اللہ رب العالمین نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک مسلمانوں کے نام ایمانی نام کے بعد کیا ہے؟ کسی کو برے نام سے پکارنا بہت ہی بری بات ہے. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تواب الرحیم. بے شک میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ایک مسلمان کا معاشرہ جو پرامن معاشرہ ہے، جہاں مسلمان آپس میں متحد ہیں، ایک جماعت اور جمعیت جہاں لوگ اتحاد و اتفاق کے ساتھ جماعتی اور دینی امور کو انجام دے رہے ہیں، دینی کام کو پھیلا رہے ہیں، وہاں بیچ میں اختلاف ڈالنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا کرنے لگے، ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائے، بدزنی اس کے دل میں پیدا ہو جائے کسی کے بارے میں. بدگمانی کیا چیز ہے؟ اسے کہتے کیسے بدگمانی؟ بدگمانی کہا جاتا ہے کسی انسان کے کسی ظاہری عمل کو دیکھ کر انسان اس کو اپنے دل میں بیٹھا لے، بلکہ اس کو تسلیم کر لے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس عمل کے ذریعہ سے اس سے نفرت پیدا کرنا شروع کر دے، اسی کو بدگمانی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ کے درجے میں چلا جاتا ہے. گمان کیا ہے یا بدگمانی کیا ہے؟ کسی انسان کے بارے میں بغیر سوچے بغیر سمجھے بس کسی سے سنا، کسی کے بارے میں کسی سے سن لیا، یا اس کا کوئی ظاہری عمل ایسا تھا جو کبھی دیکھ لیا. مثال کے طور پر مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، میں مسجد سے گزر رہا ہوں، ممکن ہے کہ میرا گھر بغل میں ہے، ہم ابھی کسی کام سے، ضروری کام سے اپنے گھر جاتے ہوں گے، وہاں سے فوراً مسجد واپس آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. ایک صاحب نے دیکھا اچھا یہ مولوی صاحب نماز ہی نہیں پڑھتے مغرب کی، دیکھو اثر ظہر ہونے سے پتہ چلتا یہ تو مغرب کی نماز ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. یہ ایک ظاہری عمل کو دیکھ کر انسان دل میں برا محسوس کرے اور پھر اس کو تسلیم کر لے اور اس کی وجہ سے بدگمانی پیدا شروع کر دے، بلکہ نہ صرف یہ خود بدگمان ہوتا ہو بلکہ دوسروں تک بدگمانی کو پھیلاتا بھی ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور یہ کیسا گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی.
اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم سورہ اسراء کے اندر، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات کے پیچھے مت پڑو، جس بات کے بارے میں تمہیں حقیقی علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع، بے شک تمہارے کان، والبصر تمہاری نگاہ، والفؤاد تمہارے دل، كل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن کی تمام چیزوں سے پوچھ گچھ ہوگی۔ کان سے بھی سوال ہوگا، آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تم نے کسی کے کان سے سن کر تم نے بدگمانی پیدا کر دی، تم نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بدگمانی پیدا کر دی، تم نے دل کے اندر بدگمانی بیٹھا لی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تمہاری آنکھ، تمہاری نگاہ، تمہارے دل، ان تمام چیزوں سے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ان کو قوت گویائی عطا فرمائی جائے گی، کان کو، آنکھ کو، دل کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ کیا بچ پائیں گے ہم؟ بچ پائیں گے کل قیامت کے دن اگر کسی کے بارے میں ہم نے بدگمانی کر لی تو؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کیونکہ بہت سارے گمان جو ہے یہ انتہائی درجے کی جھوٹی بات ہے۔ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات کوئی اگر ہے تو گمان ہے۔ انسان نہ دیکھا، نہ سنا، نہ جانا، کچھ نہیں کیا، دل میں بیٹھا لیا اس کو، اور جب یہ گمان انسان پیدا کرتا ہے، بدگمانی پیدا کر لیتا ہے، تو بدگمانی کرنے کی وجہ سے مزید کئی گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے انسان، مزید کئی گناہ انسان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، دیکھو جاسوسی مت کرو۔ انسان جب بدگمانی کر لیتا کسی کے بارے میں، اچھا آج میں نے دیکھا ہے، اب ذرا دو چار آدمی کو لگا دے دیکھیں کون کیا کرتا ہے یہ، اب جاسوسی اس کے مجھے جاسوس چھوڑ دیا اس کو، یا خود جاسوسی کرنے لگا۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، یا اس کی برائی کو ٹٹولنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو کسی کی برائی کو مت ٹٹولو، کسی کی عیب کو مت ٹٹولو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، اس سے حسد نہ کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اس سے بغض مت کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ انسان صرف بدگمانی کرتا ہے، اور بدگمانی کرنے کی وجہ سے یہ ساری برائیاں کر دیتا ہے انسان ہے۔ اپنی بدگمانی کو مزید تقویت دینے کے لیے انسان جاسوسی کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان ٹوہ میں لگنا شروع کر دیتا ہے، اب حسد دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کبر دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بہت ساری برائی انسان اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ لہذا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بدگمانی مت کرو، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے بدگمانی جو ہے تو کتنی بری چیز ہے، اگر آپ کو اس کا احساس ہو جائے تو آپ کو پتا چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقع میں اس کا، اپنے زمانے میں بلکہ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا موقع بھی فراہم نہیں کیا، اس کا موقع بھی فراہم نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد میں آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو روانہ کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آ گئے، مسجد کے دروازے تک آ گئے روانہ رخصت کرنے کے لیے۔ دو صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، سوچیے غور سے سنیے، دو صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کی اگر کوئی گنجائش باقی رہتی بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کبھی آپ پر شک کر سکتے ہیں، بدگمانی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم آپ پر بدگمان ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ شیطان تمہارے جسم کے اندر خون کے طریقے سے دوڑ رہا ہے، خون کے طریقے سے دوڑ رہا ہے، لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے کی کوئی گنجائش باقی رہ جائے اور تمہارے دل میں شک و شبہ کوئی باقی ہو جائے اور تم اس وجہ سے بدگمان ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی کر سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھی یہ کیا اور اس کو منع کر دیا، اور اس بات کی تاکید ہوئی یہاں پر کہ ہاں اگر کوئی ایسا موقع دیا جائے تو لوگوں کو بدگمان ہونے کا موقع بھی فراہم نہ کریں۔ بہت سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے ایک کافر کو قتل کر دیا۔ غالباً سے مسلم کی روایت ہے، ذہن بالکل منتشر ہے راستے کی وجہ سے، غالباً مسلم کی روایت ہے۔ صحابی نے ایک کافر کو قتل کر دیا۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کسی کو قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں معذرت خواہ ہوں، ایک کافر کو قتل کر دیا۔ جب وہ صحابی قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس کافر نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا اس نے، لیکن صحابی رسول نے اس کے کلمہ پڑھنے کی پرواہ نہیں کی بلکہ قتل کر دیا۔ جب یہ خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوچھا، سوال کیا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ کسی نے کلمہ پڑھا اور تم نے قتل کر دیا؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، جب میں تلوار لے کر اس کے سامنے گردن کے پاس کھڑا ہوا اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا، ڈر سے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ قربان جائیے اس نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس صحابی سے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تم نے اس کے دل کو چھیل کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے دل میں واقعی ایمان ہے یا نہیں؟ تم نے کیسے قتل کر دیا؟ میرے بھائیوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین تعلیمات میں سے تعلیم یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے بدگمان نہ ہو۔ دل کے اندر بدگمانی کی وجہ سے ماحول اور معاشرے کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، درار پیدا ہوتی ہے، جماعت اور جمعیت اور انتظامیہ کے اندر درار پیدا ہوتا ہے۔ آج بدگمانی کی بہت عام سی کیفیات مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، بہت بڑی کئی طریقے سے آج بدگمانی کے لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ ایک بدگمانی تو عالمی طور پر جو ہے وہ ہے سلفی علماء کے ساتھ بدگمانی۔ آپ دیکھیں گے میڈیا کو، یہ سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں، جتنے اخوانی ہیں، جتنے رافضی شیعہ ہیں اور جتنے قبر کے پجاری ہیں، ان تمام کی ایک ٹولی بنی ہوئی ہے، ٹولی ایک جماعت، اور اس جماعت کی ذمہ داری یہ ہے علماء سلف پر الزام لگانا۔ وہ کیا ہے؟ یہ ریال خور مولوی ہے، حق نہیں بولتا، یہ حق نہیں ہے، جذبات کو ابھارتا نہیں ہے، یہ کہیے، حکومتوں کے خلاف بدغلاتا نہیں ہے، حکومت وقت کے خلاف خروج کی دعوت نہیں دیتا ہے، یہ بکا ہوا ہے، بک گیا ہے، ریال کھانے والا مولوی ہے۔ عالمی سطح پر یہ بدگمانی علماء سلف کی ذمہ ان کی دامن میں لگائی جا رہی ہے اور لوگ بدگمان ہو رہے ہیں۔ علماء نے یہ بدگمانی پھیلائی اور عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات دیکھیے گا، وہ لوگ نہیں بولتے ہیں، وہ لوگ ریال کھانے والے اس لیے نہیں بولتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچو بدگمانی سے، اور بدگمانی کے پھیلانے سے بھی بچو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ ایک عالمی سطح پر۔ اس کے علاوہ
آئیے اپنے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ہم نے ہر شخص کسی مسجد کے ذمہ دار کے ساتھ بدگمانی کیا ہوا ہے. اگر مسجد میں کوئی کام نہیں ہوئی، کوئی کام تاخیر سے ہو گئی، بدگمانی کر لیا، یہ بدگمانی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی. اب ایک شخص خود بدگمانی کرتا ہے اور وہ سب 10 لوگوں تک بدگمانی کرواتا ہے، پھیلاتا ہے، فلاں جو ہے وہ ایسا ہے، امام ایسا ہے، امام جو ہے نا یہ فلاں ہے، اب اس کے بارے میں بدگمانی. اب ایک نے خود بدگمانی پیدا کی، 10 لوگوں تک بدگمانی کو پھیلا رہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان جو ہے گناہ کے دائرے میں چلا جاتا ہے اور پھر انسان اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے جو انسان بدگمانی کرتا ہے. لہذا ایسے گناہ جو ہمیں نظر بھی نہ آئے لیکن حقیقت میں بڑے گناہوں میں ہے، لہذا اس سے اجتناب کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے معاشرے کو پورا امن بنا دے، ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے دلوں میں اللہ رب العالمین ایک دوسرے سے اخوت و محبت پیدا فرما دے، ایک دوسرے سے محبت پیدا فرما دے، ایک دوسرے سے انسیت پیدا فرما دے، اور ایک دوسرے سے بغض جو ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے رب العالمین جس کو دور فرما دے. الہی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، الہی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی ہمیں جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کی سہولیات بھی فراہم فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر.